بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم سنیں گے کہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کیا حالات تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، ہر طرف کفر و شرک، وحشت و بربریت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، جوا بازی، شراب خوری، زنا کاری عام ہو چکی تھی، بدکاری، عیاری، مکاری، چوری اور ڈکیٹی یہ تو لوگوں کا معمول بن چکا تھا۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرنے کا تصور ہی ختم ہو چکا تھا۔ انسان ایک ایسا کوہ آتش فشاں بن چکا تھا جس سے ہر لمحہ بغض و عناد کی جنگ اور فتنہ فساد کی آگ نکلتی رہتی تھی۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی کے لیے ہر وقت تیار رہتا۔ جذبات اتنے مشعر اور اتنے بے قابو ہو چکے تھے کہ ذرا ذرا سی بات پر اگر ایک مرتبہ جنگ شروع ہو جاتی تو وہ صدیوں تک جاری رہتی۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر دو ایسے قبائل کا ذکر موجود ہے کہ جن کی جنگ 120 سال تک جاری رہی۔ اوس اور خزرج یہ دو قبائل ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے، ان کی جنگ 120 سال تک جاری رہی۔ کوئی کسی کی جان و مال، عزت و آبرو کا بالکل محافظ نہیں تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کی جان و مال، عزت و آبرو کا لٹیرا ہی بنا ہوا تھا۔ یار یہ جانور بھی اپنے بچوں سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں، لیکن یہ انسان جس کو میرے رب نے اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا، یہ انسان اپنے ہی ہاتھوں، اپنے ہی خون کو، اپنی ہی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جس گھر میں بچی کی ولادت ہوتی اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جو عورت بچی کو جنم دیتی اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کی بالکل کوئی عزت نہیں تھی، عورت کو جوتی کی نوک پہ رکھا جاتا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، میرے رب کریم جل والا نے اسلام کو عزتیں عطا فرمائیں، پھر اسی دین اسلام نے عورت کو عزت کی چادر عطا کی۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں کئی ایسی لبرل ازم عورتیں موجود ہیں کہ جن کی زبانوں پر صرف ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ میں کہتا ہوں میری بہن، تیرا جسم ضرور ہے لیکن اس پر مرضی دین اسلام کی ہوگی۔ تم اپنے ہاتھوں کو دین اسلام کی حدود میں رہ کر استعمال کرو گی، تم اپنے کانوں کو دین اسلام کی حدود میں رہ کر استعمال کرو گی، تم اپنی آنکھوں کو دین اسلام کی حدود میں رہ کر استعمال کرو گی، تم اپنی زبان کو دین اسلام کی حدود میں رہ کر استعمال کرو گی۔ اور یاد رکھنا، جن والدین کی بیٹیاں نظریں اٹھا کے چلتی ہیں ان کے والدین شرم کے مارے نظریں جھکا کے چلتے ہیں، جن کی بیٹیاں شرم و حیا کی وجہ سے نظریں جھکا کے چلتی ہیں ان کے والدین فخر کے ساتھ سینہ تان کے نظریں اٹھا کے چلتے ہیں۔ اپنے دامن میں شرم و حیا کو پیدا کرو، شرم و حیا کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، لیکن یہی حیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، یہی حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ دنیا والے لوگ تمہاری عزت و آبرو کے محافظ ہیں؟ اگر یہ تمہاری عزت و آبرو کے محافظ ہوتے تو مختلف سیل ہونے والی چیزوں پر تمہاری تصاویر کو لگا کر، تمہاری پکچرز کو لگا کر تمہاری نمائش کرا کے وہ چیزیں بیچی نہ جاتی۔ اگر یہ تمہاری عزت و آبرو کے محافظ ہوتے تو مختلف ایروپلین میں تمہیں کھڑا کر کے تمہاری نمائش نہ کرائی جاتی۔ اگر یہ تمہاری عزت و آبرو کے محافظ ہوتے تو مختلف بینکوں میں، دفاتر میں تمہیں بٹھا کر تمہاری نمائش نہ کرائی جاتی۔ اگر یہ تمہاری عزت و آبرو کے محافظ ہوتے تو مختلف مال سینٹروں میں، شاپنگ سینٹروں میں تمہیں کھڑا کر کے تمہاری نمائش نہ کرائی جاتی۔ اگر یہ تمہاری عزت و آبرو کے محافظ ہوتے تو مختلف ایسی ٹائم میں تمہیں سب سے فرنٹ پر کھڑا کر کے تمہاری نمائش نہ کرائی جاتی۔ اگر یہ تمہاری عزت و آبرو کے محافظ ہوتے تو اپنا مقام، اپنی شہرت پانے
کے لیے تمہیں استعمال کر کے تمہاری نمائش کرا کے تمہاری عزت و آبرو سے کھیلا نہ جاتا، تمہاری نمائش نہ کرائی جاتی، اگر یہ تمہاری عزت و آبرو کے محافظ ہوتے تو اسی طرح سرے عام تمہارا تماشا نہ کرایا جاتا۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ دنیا والے لوگ تمہاری عزت و آبرو کے محافظ ہیں؟ نہیں میری بہن، یہ تیری عزت و آبرو کے محافظ نہیں، تیری عزت و آبرو کا محافظ ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہ کر گزارو، اپنی زندگی کو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے سانچے میں ڈال کے گزارو اور دین اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارو، پھر دیکھنا تیری عزت کی بھی حفاظت ہوگی، تیری آبرو کی بھی حفاظت ہوگی۔ جو عورت نیک ہوتی ہے، شرم و حیا والی ہوتی ہے، اپنی نظریں شرم و حیا کی وجہ سے جھکانے والی ہوتی ہے، شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے، صرف شرم و حیا کی پیکر ہی نہیں بلکہ شرم و حیا خود اس سے خیرات لیتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جو یہ پسند کرتی ہے کہ میرا جنازہ بھی جائے تو پردے کی حالت میں جائے، جس نے پوری زندگی اپنے سر کا ایک بال بھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنے دیا، اور جس کے بارے میں یہ فرمایا کیا کہ قیامت والا دن ہوگا، اعلان کیا جائے گا اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، یہاں سے شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا آقا کریم علیہ السلام کی شہزادی کی سواری گزرنے والی ہو ہے، جو ایسی نیک عورت ہو، ایسی پاک ہستی ہو، تو پھر اس عظیم ہستی سے امام عالی مقام، امام تشنہ کام، امام ہمام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی پیدا ہوتی ہے کہ جس کے دم قدم سے پورے عالم اسلام کو طاقت حاصل ہوئی۔ آج ہم سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، عزت کی زندگی جی رہے ہیں، تو یقین جانیے یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی دی ہوئی قربانیوں کا صدقہ ہے، اہل بیت اطہار کی دی ہوئی قربانیوں کا صلہ ہے۔ آج ہم سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، عزت کی زندگی جی رہے ہیں۔ جو عورت نیک ہو، شرم و حیا والی ہو، اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والی ہو، جو اپنے کانوں کی حفاظت کرنے والی ہو، تو پھر اس عظیم ہستی سے محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی پیدا ہوتی ہے، جو کہ پیروں کے پیر بھی ہیں اور روشن ضمیر بھی ہیں۔ جو عورت نیک ہو، شرم و حیا والی ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنے کانوں اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والی ہو، پوری زندگی شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر گزارنے والی ہو، تو پھر اس عظیم ہستی سے بابا فرید الدین گنج شگر رحمت اللہ تعالی جیسی عظیم ہستی پیدا ہوتی ہے کہ جس نے پاک پتن کی سرزمین پر قدم رکھا تو عشق مصطفیٰ کی شمع کو لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اجاگر کر دیا، روشن کر دیا۔ جو عورت نیک ہو، شرم و حیا والی ہو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنے کانوں کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والی ہو، شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر پوری زندگی گزارنے والی ہو، تو اس عظیم ہستی سے داتا گنج بخش علی حجویری جیسی عظیم ہستی پیدا ہوتی ہے کہ جس نے لاہور کی سرزمین پر قدم رکھا تو لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر دیا۔ جو عورت نیک ہو، پارسا ہو اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنے کانوں، اپنی زبان، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والی ہو اور پوری زندگی شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر گزارنے والی ہو، تو پھر اس عظیم ہستی سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جیسی عظیم ہستی پیدا ہوتی ہے کہ جس کی ایک نظر اٹھتی ہے 90 لاکھ کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو عورت نیک ہو، شرم و حیا والی ہو، تہجد گزار ہو، نمازی ہو، اپنی آنکھوں، اپنے کان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والی ہو، تو پھر اس عظیم ہستی سے پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی جیسی عظیم ہستی پیدا ہوتی ہے کہ جس نے قیادیانیت کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ جو عورت شرم و حیا والی ہو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی زبان، اپنے کانوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والی ہو، پوری زندگی شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر گزارنے والی ہو، تو پھر اس عظیم ہستی سے پیر سید منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی جیسی عظیم ہستی پیدا ہوتی ہے کہ جس نے عیسائیت کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ جو عورت شرم و حیا والی ہو، عشق مصطفیٰ کی شمع اس
اس کے دل کے اندر روشن ہو، پوری زندگی عشق مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر گزارنے والی ہو، اپنی آنکھوں، اپنی زبان، اپنے کانوں کی حفاظت کرنے والی ہو، تو پھر اس عظیم ہستی سے میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی جیسی عظیم ہستی پیدا ہوتی ہے کہ جس نے پورے عالم اسلام میں سنیت کا بول بالا کر دیا اور عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیا۔ جو عورت نیک ہو، شرم و حیا والی ہو، پوری زندگی شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر گزارنے والی ہو، اپنی آنکھوں، اپنے کان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والی ہو، تہجد گزار ہو، نمازی ہو، پارسا ہو، نیک ہو، تو پھر اس عظیم ہستی سے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری جیسی عظیم ہستی پیدا ہوتی ہے کہ جس نے پوری دنیا کے کونے کونے میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر دیا۔ میں کہتا ہوں آج لوگوں سے ایک نمازی نہیں بنایا جاتا، لیکن اس مرد کلندر نے لاکھوں کو نمازی بنا دیا۔ آج کسی کے سر پر ایک ٹوپی نہیں سجائی جاتی، لیکن اس مرد کلندر نے لاکھوں کے سروں پر امام جیسا عظیم تاج سجا دیا۔ اور جو عورت نیک ہو، شرم و حیا والی ہو اور نمازی ہو، تہجد گزار ہو، پھر اس عظیم ہستی سے ارطغرل الغازی جیسی عظیم غازی جنم لیتے ہیں۔ جو عورت نیک ہو، پارسا ہو، عشق مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے والی ہو، اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والی ہو، تو پھر اس عظیم ماں سے علم و دین غازی جیسی عظیم غازی جنم لیتے ہیں۔ جو عورت نیک ہو، شرم و حیا والی ہو، عشق مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارنے والی ہو، تہجد گزار ہو، نمازی ہو، سنتوں پر چلنے والی ہو، پھر اس عظیم ہستی سے ممتاز قادری جیسی عظیم غازی جنم لیتے ہیں۔ جو عورت نیک ہو، شرم و حیا والی ہو، اپنی پوری زندگی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے دائرے میں رہ کر گزارنے والی ہو، پھر اس عظیم ہستی سے عامر چیمہ جیسے عظیم غازی جنم لیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں میری بہنوں، اپنے دامن میں شرم و حیا کو پیدا کرو، شرم و حیا کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ جب بھی تمہارے دل و دماغ کے اندر پردہ نہ کرنے کا خیال آئے نا، میرا ایک ہی جملہ اپنے پلے باندھ لو اور یاد رکھنا کہ اپنی پرانی اوقات یاد کرنا، یہ سوچنا کہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے میری اوقات کیا تھی، میری اہمیت کیا تھی، میری کتنی کے لوگ عزت کیا کرتے تھے، وہ وقت یاد کرنا۔ آج تجھے اللہ تعالیٰ نے عزت کی چادر عطا کی ہے نا میری بہن، یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کا صدقہ ہے۔ آج تجھے اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہر طرف کفر و شرک، وحشت و بربریت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، اسلام کا بادل رحمت خداوندی بن کر برسا اور عرب کے اجڑے ہوئے دریا میں بہار آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر عداوت کی جگہ محبت نے لے لی، انتقام کی جگہ عفو در گزر نے لے لی، راہزنی کی جگہ راہبری نے لے لی، خود غرضی کی جگہ اخلاص و ایثار نے لے لی، خود غرضی کی جگہ اخلاص و اثار نے لے لی، غرور و تکبر کی جگہ تواضع انکساری نے لے لی، بت پرستی کی جگہ خدا پرستی نے لے لی، لات و منات اور عزا اور ہیبل کے پجاریوں نے لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کر دیا۔ تو پھر کہنا پڑے گا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہاں کہ ایک کون آیا جندے آیا بہارا مسکرا پئیاں، ایک کون آیا جندے آیا بہارا مسکرا پئیاں، کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزارہ مسکرا پئیاں۔